جگر گوشائے حضور شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام منظور نظر حضور شیخ العالم ڈاکٹر پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی چانسلر محی الدین اسلامی یونیورسٹی نہریہ شریف اور میڈیکل کالج میرپور، آپ اپنی گناہوں مصروفیات سے وقت نکال کر اور رات ہی آپ تقریباً 1:45 بجے آپ برطانیہ سے پاکستان پہنچے اور اپنا قیمتی وقت نکال کر قاری صاحب کی تعزیت کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس آپ تشریف لائے۔ میں بغیر کسی تمخیر کے، بغیر کسی وقت ضائع کیے دعوت خطاب دوں گا۔ عالمی مبلغ اسلام جگر گوشائے حضور شیخ العالم منظور نظر حضور شیخ العالم حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی چانسلر محی الدین اسلامی یونیورسٹی آپ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے قلوب و اذان کو مزین کریں۔ حصول برکت کے لیے زوردار نعرہ لگانا ہے اور اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے کہ ہم جگر گوشائے حضور شیخ العالم پیر سلطان العارفین صاحب کو سننے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دربار عالیہ نہریہ شریف، دربار عالیہ نہریہ شریف، سجادہ نشین دربار عالیہ نہریہ شریف، فیضان صدیقی جاری رہے گا، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین و ناظرین گرامی وقار، بالخصوص
علماء کرام، ممبر و محراب کے نور سے منور صورت و سیرت مصطفی کے اور نور اور خوشبو کو تقسیم کرنے والے خطباء و علماء اور آپ تمام احباب، بلا شبہ آج ہم سب قاری عبدالحمید صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کے 40ویں کے اس خوبصورت عنوان سے اکٹھے ہیں۔ بلا شبہ قاری صاحب نے ساری زندگی جس نور سے منور ہو کر اور جس سرور سے مسرور ہو کر قرآن کی خدمت کی ہے، آج اس قرآن کی عزت و عظمت کا ہار ان کے گلے میں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑی پاکیزہ زندگی، بہت خوبصورت عنوان سے زندگی گزارنے والے قاری صاحب آج وہ ہم میں موجود نہیں، لیکن ان سے پیار کرنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن سے ان کا خونی رشتہ رہا ہے، اور دوسرے وہ جن کو وہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ قرآن کی خدمت کرنے والا حافظ قرآن جب جنت جائے گا تو اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، عزت و عظمت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن اور اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، ایسے ہی حافظ قرآن اور قرآن کی خدمت کرنے والا، اس کی جنت میں کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ عزت و رفتوں کا سفر اسی طرح طے کرتا رہے گا اور عظمتوں کی طرف بڑھتا رہے گا۔ میں بطور خاص قاری صاحب کے صاحبزادگان، اہل خانہ، ان کی ساری برادری اظہار تعزیت کرتا ہوں ان سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جنت الفردوس کیا ہے اور کہاں ہے؟ جنت الفردوس وہ مقام ہے کہ اس سے اوپر خدا کا عرش ہے، اس عرش سے نور کی نہریں نکلتی ہیں اور پوری جنت میں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو جس کے لیے آپ جنت الفردوس کی دعا کریں اور وہ بندہ بھی نیک ہو، ولی اللہ ہو، قرآن کی خدمت کرنے والا ہو، تو خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج قاری صاحب کی روح یقیناً جنت الفردوس نور کی نہروں میں اور خدا کی رحمتوں کی لہروں میں بے پرواز ہوں گے، اور وہاں سے ہو کے یہاں جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ جس خدمت سے میں نے زندگی گزاری ہے اس کی عظمت خدا نصیب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بے شمار باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں، وقت بھی کافی ہو گیا، اور میں برطانیہ اور بغداد شریف کا سفر کر کے ان زیارتوں، ان خوبصورت ماحول سے منور ہو کے میں یہاں آیا ہوں۔ گھر پہ مہمان بے شمار آئے، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اظہار تعزیت کے لیے میں نے یہاں آنا تھا، اور مختصر سی گفتگو کر کے میں نے یہاں سے واپس نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ حضرات گرامی،
والد کا درجہ اللہ نے بہت بڑا بنایا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. الوالد اوسط ابواب الجنہ کہ باپ جنت کے مین گیٹوں میں سے ایک گیٹ ہے. جس سے والد دنیا میں راضی ہو خدا اس کے لیے باپ کو جنت کے مین دروازوں میں سے بنا دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے دروازوں سے جانا لوگ پسند نہیں کرتے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دروازے سے جایا جائے کہ جہاں لوگ استقبال میں موجود ہوں. تو جس کا والد نیک ہو اور جنت کے مین دروازوں میں سے ایک مین دروازہ ہو اور اولاد سے وہ خوش ہو تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو باپ بلائے گا بیٹے نہ دائیں جا نہ بائیں جا, میں دنیا میں تجھ سے راضی آیا ہوں. آج تیرے داخلے کے لیے خدا نے مجھے مین گیٹ اور اہم دروازہ بنایا. تو مجھ سے گزر. جب جنت میں جائیں گے تو خدا کی رحمتیں تجھ پر بھی برسے گی مجھ پر بھی برسے گی. یہ مقام ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے والدین دنیا میں راضی ہیں. اور پھر والدین ایسے کہ صبح و شام قرآن کی عظمتوں اور خوشبوؤں کو تقسیم کرنے والے ہوں تو خدا یقیناً انہیں جنت کا مین دروازہ بنا دیا. بلا شبہ میں چونکہ جو ہمارے عزیز ہیں ان کے تسلی کے لیے آئے, میں ان کی تسلی کے لیے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے سورج دیکھا ہے نا, سورج گرم ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. تو صوفیاء علماء کہتے ہیں کہ باپ سورج کی طرح ہوتا ہے. اگرچہ گرم ہوتا ہے, باپ سورج کی طرح ہوتا ہے, اگرچہ گرم ہوتا ہے, لیکن جب غروب ہو جائے اندھیرا ہو جائے کچھ نظر نہیں آتا. آپ دعا کرنا ان بچوں کے لیے, نوجوان ہیں, کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور حوصلہ اور تقوی و قوت و قدرت عطا فرمائے کہ جس راہ پر ان کے والد چلے یہ بچے بھی ان کی اسی راہ پر چلتے رہے, اور خدا ان کے دل کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. ایک درویش بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا نوجوان نے کہ بابا جی یہ بتائیں کیا کوئی شخص صالحیت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صالح ہوں؟ یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صالح ہوں. لیکن قربان جائیں جن کے والد نیک ہوں, اولاد بھی نیک ہو, ان کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. وہ درویش نے کہا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نیک اور پارسا اور صالح ہے, لیکن والدین دنیا سے چلے جائیں اور ان کے لیے دعا کرنے والے ان نیک ماں باپ کی برکت جب خدا انہیں عطا فرماتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ درجہ صالحیت میں اس سبب سے داخل ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی عظمت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ان کے والدین تک بعد میں پہنچتی ہے. ان کے صدقے ان کو دائرہ صالحیت عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بچہ حیران ہوا نوجوان, تو انہوں نے پوچھا کیا کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل, مسلم شریف کی روایت ہے اور اس میں ہے آؤ من ولد صالح یدعو لہ, کہ باپ تو چلا گیا, ماں چلی گئی ہے, اس کے اعمال بند ہو گئے, لیکن یہ نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے, اسے درجہ صالحیت بھی عطا فرماتا ہے. اگر دعا سے بچہ پیچھے رہنے والے برا سا اگر وہ دعا سے درجہ صالحیت میں داخل ہوتے ہیں تو جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا. آپ غور فرمائیں حضرات گرامی, جن کے والدین موجود ہیں خدمت کرو,
خدمت کرو. یہ ایسا خزانہ ہے جب یہ لٹ جائے پھر تمہارا ہاتھ پھر یہ تمہارا ہاتھ نہیں آتا. مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی. بات سے بات نکلتی جا رہی ہے. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بچہ یا بچی اپنے والد یا والدہ یا دونوں کے چہرے کی زیارت کرے مسکراتے ہوئے، جن کے والدین گھر میں ہو نا وہ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں. فرمایا جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک گھر میں موجود ہو، بیٹا تھک کے آئے صبح یا شام، تو وہ اپنے باپ یا ماں کا چہرہ مسکراتے ہوئے دیکھ لے. کیسے؟ مسکراتے ہوئے دیکھ لے. والدین کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ والدین کو عزت و عظمت کا سبب سمجھ کے، خدا کی رحمت سمجھ کے مسکرا کے ایک مرتبہ آنکھ بھر کے اپنے والد یا والدہ کا چہرہ دیکھ لے مسکراتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خدا اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما. مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. صحابہ سامنے بیٹھے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دولت تو گھر میں موجود ہے، کبھی صبح دیکھا کبھی شام دیکھے، اگر 2 بار دیکھے مسکراتے ہوئے دیکھے، دونوں کو دیکھے یا دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھے، تو یا رسول اللہ کیا پھر بھی ممکن ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 2 دفعہ دیکھیے خدا 2 مقبول حج کا ثواب بتائے. کون جائے، کیسے جائے، اسباب کہاں سے آئے، پیسے کہاں سے آئے، سفر کی صعوبتیں کون برداشت کرے، کیسے پہنچے مکہ، پھر کیسے جائے مینا، کیسے جائے عرفات، اور کیسے پہنچے مزدلفہ، کیسے کیسے منازل سے گزرتا ہے، کن کن تکلیفوں سے گزرتا ہے. اور جب حج ختم ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے والدین کے چہرے میں خدا نے اتنی عظمت رکھ دی ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا چہرہ بار بار دیکھے تو میرے رسول نے فرمایا وہ جتنی بار دیکھے صبح و شام ہر بار خدا حج بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی عزت میں بھی اضافہ فرماتا ہے. فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں جنت کی دہلیز کو بوسہ دوں، یا وہ یہ کہے کہ میں جنت کے دروازے کی جو پیشانی ہے اس کو بوسہ دوں، تو کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ فقہی مسئلہ ہے نا. اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا اور اس پر میں قسم اٹھاتا ہوں، تو قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. شرعی مسئلہ آپ سمجھ لیں، زیادہ باتیں نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص قسم اٹھائے تو کیا وہ قسم اس کو پوری کرنی چاہیے یا نہیں؟ قسم پوری کرنی چاہیے. قسم کو پورا نہ کرے تو قسم توڑنے والا ہوگا، اور جب قسم توڑ لے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے. تو قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. اگر کوئی شخص یہ کہے اولاد میں سے کہ میں جنت کے دہلیز کو بوسہ دوں گا یا جنت کے دروازے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دوں گا، تو وہ اپنی قسم کیسے پوری کرے گا؟ تو فقہا نے کہا اگر دہلیز چومنے کی قسم اٹھائی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں کے قدم دیکھے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ ماں کہاں ہے، ماں بیٹھی ہے نا، تو وہ آئے اپنی ماں کے قدم چوم لے تو وہ قسم پوری کرے. اور باپ کی قسم جنت کے مین گیٹ اور اس کی پیشانی چومنے والا، اس کی قسم اٹھانے والا، اگر وہ قسم پوری کرے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں؟ سیدھا باپ کی طرف جائے گا، اس کی پیشانی پر بوسہ دے گا. تو وہ یہ سمجھ لے کہ اگر ماں کے قدموں کی جنت کے دروازے کے دہلیز کی قسم اٹھانے والا جب ماں کے قدموں کو بوسہ دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ آج میں نے ماں کے قدموں کو بوسہ نہیں، جنت کے مین گیٹ کے دہلیز کو چومنے کی جو قسم اٹھائی ہے خدا نے پوری کروائی.
اور جب ماں باپ کے پیشانی کو چومے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے جنت کے دروازے کا جو منڈیر ہے پیشانی اس کو چوم لیا ہے. اگر والدین نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اگر والدین نہ ہو تو کہاں لے کر اگر دنیا سے چلے گئے نا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. ماں کی جو قبر کی پائنٹی ہے، پائنٹی کہتے ہیں پاؤں والی سائڈ، تو کہتے ہیں اس کو بوسہ دے دے تو وہ قسم پوری ہو جائے گی. اور باپ کے سرحانے پہنچے قبر پر وہاں بوسہ دے دے تو خدا اس کی قسم وہاں پوری کرے. اتنی بڑی دولت گھر میں موجود ہو، اتنی بڑی دولت گھر میں موجود ہو کہ دنیا میں ہو تو خدا حج قبول کرے اور وہ دنیا سے چلے جائے اور قسم پوری کرنے والا ہو تو ایک طرف قدم ہے جو چومنے والے کو جنت لے جاتی ہے اور دوسری طرف باپ کا سر ہے اس کو چوم لے تو بھی جنتی ہو جائے. تو اتنا بڑا خزانہ جو دنیا میں معرفت کا بنا ہے، اگر ان کے قدم اور سر پکڑ لے تو کیا خیال ہے اولاد جنتی ہوگی یا نہیں؟ آج میں تو یورپ سے ہو کر آیا ہوں. اس وقت یورپ جو اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے، بوڑھے مرد بوڑھے خواتین اپنے اولاد کے ہاتھوں تنگ پریشان، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، ان کے دوا کا انتظام کرنے والا ان کی اولاد میں سے کوئی نہیں. اب جا کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہوتے، ہمارے ہاں اولاد مسلمان ہوتی تو انگلی پکڑ کے جیسے ہم نے بچوں کو چلنا سکھایا تو بیڈ سے قبر تک کا سفر ہمیں اولاد ہی کرے. یہ اسلام نے جو نظام بنایا ہے، معاشرتی نظام بنایا ہے، ماں اور باپ کا جو تقدس دیا ہے اور ان کے ادب و احترام کا جو سبق دیا ہے، اگر اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ جتنے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو خدا اپنی رحمتوں کی بارش میں. حضرات یہاں قریب میں نے سنا ابھی میرے ملک کوثر صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت صاحب یہاں 15 سال پہلے آئے جائے. ایسے ہی آج آپ کے شہر میں، آپ کے اس گاؤں ساغری میں مجھے آنے کا اعزاز ملا، بڑی خوشی ہوئی مجھے. میں چاہتا ہوں کہ یہ تعلق جو حضور شیخ العالم بنا گئے وہ تعلق قائم ہونا چاہیے نا، مضبوط ہونا چاہیے، مربوط ہونا چاہیے، نور علی نور ہونا چاہیے. تو کبھی آپ میرے پاس آئیں گے، کبھی میں آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ خیر و برکت اسی طرح جاری ہوگا. جب آپ بنائیں گے تو میں آؤں گا، جب میں بناؤں گا تو آپ آئیں گے. یہ بات صحیح ہے؟ میں کلا آؤں تسی بلاؤ گے تو میں کلا آ سکتا، تو میں بلاؤں گا تو تسی سارے آ سکتے انشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ سیالہ تو پتہ ہے نا آپ کو، سیالہ میں بہت خوبصورت مرکز زیر تعمیر ہے اور ماہانہ ذکر کا سلسلہ وہاں پر ہوتا ہے، یہ علماء جانتے ہیں. تو میں ہر مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے بعد نماز مغرب علماء کی بڑی کثیر تعداد وہاں موجود ہوتی ہے. آپ میں سے ہر ایک کو ہر مہینے کے پہلے ہفتے کی شام وہاں مجلس ذکر ہوتی ہے، علماء کا واعظ ہوتا ہے، تو آپ اس میں تشریف لایا کریں. اس دفعہ 2 مارچ ہے، پتہ نہیں پھر میں شاید دوبارہ انگلینڈ جاؤں، ابھی طے نہیں کیا، لیکن جب جانا ہوا تو چلا جاؤں گا. اس سے اگلے ہفتے پروگرام نہیں تو اسی ہفتے پہلے ہفتے کے یعنی 2 مارچ کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا. آپ تمام احباب اس میں تشریف لائیں. خدا تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اور قاری صاحب عبدالحمید صاحب کے خدا درجات بلند فرمائے اور اس سارے خاندان کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، ایک شعر بس سلام کا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام آسیو تھا پہلو دامنے مصطفیٰ آسیو تھا پہلو دامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام ستے کائے آلے رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول. سارے حضرات تشریف رکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جتنے حضرات بیٹھے ہیں سارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ کوئی شریف اب اللہ کو درود شریف. حضرات ماشاءاللہ قاری عبدالحمید صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کے لیے کثیر تعداد میں ورد وظائف کیے گئے، سورہ یاسین شریف، کلمہ شریف، سورہ رحمان اور دیگر جتنے بھی وظائف کیے گئے. کچھ احباب نے ٹیلی فون کر کے بتائے ابھی جو حاضر صاحب نے ختم پڑھا ہے وہ سارا حضرت صاحب کے مل کر دیں. یہ لکھ کر جو دیا گیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یہ بھی ہم پیر صاحب کے مل کرتے ہیں. آپ دعا فرمائیں گے اللہ سب کے آنا اور یہ پڑھنا قبول و منظور فرمائیں. مجھے ابھی بتایا گیا جنہوں نے ختم پاک پڑھا ہے، باقی فیملی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا، لیکن یہ بھی بہت بڑا کام ہے قاری عبدالحمید صاحب مرحوم کا کہ اپنے پیچھے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی کتنی خوبصورت جماعت بنا کر یہ اصل کام ہی ہے. او من علم ينتفع به. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے تو جب چلا جائے اس کے اعمال ختم ہو جائیں، لیکن اگر کوئی ایسا ذریعہ خیر اور فلاح چھوڑ جائے جب وہ چلتا رہتا ہے تو خدا اس کا ثواب بھی مرنے والے کو عطا فرماتا ہے. علم کا، حلم کا اور محبتوں کا یہ جو سلسلہ وہ چھوڑ کر گئے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اسی طرح جاری رکھے. جو کچھ پڑھا گیا دعا کریں آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین قاری صاحب مرحوم مغفور کے لیے جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے قرآن پاک میں سے، اوراد و وظائف میں سے، اور سورۃ ہائے مقدسہ میں سے، اور جو یہ طعام تیار کیا گیا آپ کے لیے اور آپ جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ گلدستہ وفا و حیا اپنے دربار فیض بار میں قبول و منظور فرمائے. الہ العالمین اس کا سارا ثواب بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہیں تو قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام ارواح مومنین مومنات کے بعد الہ العالمین
جناب قاری عبد الحمید مرحوم و مغفور کو اس کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین یہ سارا ثواب باران رحمت بنا کر ان کی قبر پر نازل فرما۔ الہ العالمین صبح قیامت تک رحمتوں کی بارش کو اسی طرح جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین انہیں قبر میں راحت و چین نصیب فرما۔ الہ العالمین کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما۔ میرے مولا ان کی قبر میں تو اپنی رضا و عنایات کے چراغ روشن فرما اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے حسین کیاری بنا۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین پیچھے جو طلباء اور شاگردوں کی خوبصورت جماعت چھوڑ گئے، الہ العالمین اس جماعت کو تو اپنے دربار میں قبولیت کے اعزاز سے معزز فرما۔ الہ العالمین وہ سلسلہ خیر اور فلاح اور تعلیم و تعلم اور نور و سرور کا سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری فرما۔ ان کی آل اولاد کو حفاظت عطا فرما، حفاظت عطا فرما۔ الہ العالمین برکات دین و دنیا عطا فرما، ہر طرح کے اختلاف سے، ہر طرح کی مشکلات سے انہیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین وہ خیر و فلاح کا سلسلہ ان میں بھی جاری و ساری فرما۔ آپ جس محبت سے تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ یہ علماء کی کثیر تعداد، یہ نور سے دھلے ہوئے چہرے، یہ علم و عمل کے خوبصورت ماحول میں پروان چڑھنے والے چہرے، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، دنیا محفوظ فرما، آخرت محفوظ فرما، خدمات کو اعزاز پذیرائی عطا فرما۔ الہ العالمین یہ خوبصورت سجا سجایا گلشن اس کو نور سے محفوظ فرما، سب آنے والوں کے دلوں کو سرور سے مسرور فرما۔ الہ العالمین پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جتنے اس خاندان کے اور آپ کے رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں حالت ایمان میں، میرے مولا سب پر تو اپنے رحمتوں کی بارش نازل، آپ سب کو خدا اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، بیماروں کو خدا شفا نصیب فرمائے، تنگ دستوں کی خدا تنگ دستیاں دور فرمائے، لا اولادوں کو خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے بزرگ آئے اللہ ان کی بزرگی میں اضافہ فرما، جتنے نوجوان آئے الہ العالمین انہیں اغیار اور اغیار کی لعنت و مصیبت سے محفوظ فرما، انہیں محمد یا ربی کا عشق نصیب فرما۔ الہ العالمین جس قدر احباب میری مائیں بہنیں آئی ہیں سب کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا